فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اندر اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرتا رہا، ہمیں نیکیاں کرنے پہ آمادہ کرتا رہا، ہمیں گناہوں سے روکتا رہا، ہمیں اپنی زندگی کو حکم الہی کے مطابق بسر کرنے کی تلقین کرتا رہا، اور ہمیں یہ درس دیتا رہا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار کا مخصوص وقت تھا، جس میں ہم سحری کرتے، افطاری کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکم ہوتا کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ نے کھانا کھانا ہے، اور فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک آپ نے کچھ نہیں کھانا، تمام دن ہم بھوک پیاس کو برداشت کرتے رہے، دن میں روزہ رکھتے، رات کو نماز تراویح کی صورت میں قیام کرتے رہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی، جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی، اس کے مطابق ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہے۔ اگر انسان سوچے کہ یہ تمام پابندیاں جن کا رمضان المبارک میں ہم نے سامنا کیا، اور ایک شیڈول کے مطابق ہم نے یہ پورا ماہ اپنی جو زندگی ہے اسے بسر کیا، اپنے شب و روز، اپنے معاملات ہم نے اس ماہ میں اللہ رب العزت کے مقرر کردہ شیڈول کے مطابق بسر کیے۔ کیا وجہ ہے کہ پورا مہینہ ہم یہ ساری جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لائیں، ہمارے اندر اطاعت گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن در حقیقت ان تمام پابندیوں کا، اس ایک ماہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اپنی خواہشات سے رکنے کا اصل فائدہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم پورا سال، پوری زندگی، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، غیر ازدواجی زندگی، ازدواجی زندگی، کاروباری زندگی، معاملات، اخلاق، رشتہ داری، ان تمام کو ہم اللہ رب العزت کے تابع کرتے ہیں، اور ہمارا مقصود، ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ دنیا کی زندگی نہ ہو، بلکہ
ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا مقصود، ہماری منزل اللہ کی اطاعت، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی، اقامت دین، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ اور اس کی عملی صورت کب ممکن ہوگی، کیسے ممکن ہوگی؟ جب ہم رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال، رمضان المبارک میں کی گئی نیکیاں، رمضان المبارک میں کی گئی جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جب ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کریں گے، جب ہمارے اعمال کو ہمیشگی حاصل ہوگی، جب ہمارے اعمال کو دوام حاصل ہوگا۔ رمضان المبارک کی نیکیاں، رمضان المبارک کی بہاریں دیدنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک روحانیت کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ہر شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن غیر رمضان میں کیا وجہ ہے؟ کیا مسجدیں بدل گئی ہیں؟ ہم بدل گئے ہیں؟ دین کے احکام بدل گئے ہیں؟ شریعت بدل گئی ہے؟ ماحول بدل گیا ہے؟ نہیں، سب کچھ وہی ہے، صرف تھوڑی سی کوشش اور تھوڑا سا اپنے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جب وہ اللہ کو اپنا خالق و مالک و رازق مانتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ان کے لیے نازل کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت انہیں اس جنت کی بشارت عطا کرتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا، انہیں موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ ساری جو ان کی وہ زندگی ہے وہ اسی جنت میں گزاریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم عن الخطا تھے، آپ سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک پیدا کیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آخری دم تک، اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے رب کی عبادت کر۔ ایک طرف وہ ہستی اقدس و مقدس ہیں اور دوسری طرف میں اور آپ ہیں کہ جن کے پلے کچھ نہیں، ہمارا دامن خالی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، صدقہ کر لیا، خیرات کر لی، نماز تراویح ادا کر لی، سحری کر لی، افطاری کر لی، ایک مہینہ ہم نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، ایک مہینہ اپنی زبان کو بند کر لیا، حفاظت کر لی، تو ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آ کے عرض کی
قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تم آمنت باللہ کہہ کر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ زمانے کے سرد اور گرم آتے رہیں، موسم بدلتے رہیں، حالات بدلتے رہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ڈٹ جاؤ، پختہ ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، سود و ضیاء کا فرق سمجھاتی رہے، تمہارے پائے استقلال میں لرزش نہیں آنی چاہیے۔ اس حدیث میں ایک مسلمان کو ایمان لانے کے بعد اطاعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں مشغول رہنے، گامزن رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بجا لائے اور حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پورا رمضان ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے، پورا رمضان ہم مسجد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پورا رمضان ہم نیکی کے کاموں میں پیش رہتے ہیں، اسی طرح شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اگلے رمضان تک باقی تمام مہینوں میں بھی ہمیں ان اعمال کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے۔ کیا مولانا رومی نے خوب کہا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی اطاعت کے ساتھ بندگی اور فرما برداری کے نام زندگی ہے۔ جس کی زندگی میں اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، بندگی نہیں، وہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ اگر انسان اسی بات کو سمجھ جائے تو پھر اس کا دل بھی مطمئن رہے گا، اس کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، اس کی عبادات بھی اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، اور وہ معاشرے میں بھی ایک معزز اور عزت دار شخص کی حیثیت سے پہچانا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عید والے دن شام کو ہمارے ایک دوست کی اہلیہ فوت ہوئیں، ادھر اسٹیڈیم روڈ پہ طیب ہارڈ ویئر والے۔ آج صبح ہی میں ایک جنازہ ناروال پڑھ کے آ رہا ہوں، ہمارے دوست کی والدہ فوت ہوئیں۔ دونوں موقعوں پہ میں سوچ رہا تھا، کہنا بڑا آسان ہے کہ چلو یار اگر اس سال کی کمی کوتاہی رہ گئی تو اگلے سال روزے رکھ لیں گے، اور یہ دو بالکل ہمارے سامنے کے واقعات ہیں۔ دونوں ہمارے قریبی تھے، عزیز تھے، دوست تھے، اور ان کے گھر میں یہ اموات ہوئی ہیں۔ اگر انسان اسی کو سوچ لے تو پھر وہ اپنی پوری زندگی، ہر منٹ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور بندگی میں بسر کرے۔ اور یقیناً رمضان المبارک کے بعد عید الفطر جیسی خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ عید الفطر کے بعد آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے ہم جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے عام بات نہ سمجھیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ کسی بھی شخص کے احسان کرنے پر اس کا شکریہ
ادا کرنے سے اس کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. کہ آپ کے کام آتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے کام آئے ہیں، تو اپنے آپ اس بندے کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے دل میں پہلے ہی اس کی قدر موجود ہے کہ وہ آپ کے کام آیا ہے. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. آپ تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی فضل کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے اس شکر کرنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ جنت عطا کر دیتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ولا شخص احب الیہ المدحۃ من اللہ من اجل ذلک وعد اللہ الجنہ. کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے شکوہ کرنا چھوڑ دیں. اپنی زندگی کی کتاب سے جو شکوہ کرنا ہے، اس کا جو ورک ہے، جو پیپر ہے، اسے پھاڑ دیں. آج ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ میرا شکریہ ادا کرے، اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنت عطا کرے گا. اس کے بعد شکر گزاری کے درجات ہیں، سٹیپس ہیں. بندہ ہر نعمت کو جو اسے ملی اللہ کی نوازش سمجھے، کسی اور کی عطا نہیں. اکثر ہمارے دوست ہیں، جب ان کی تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، مثال کے طور پہ کہ آپ کے بچے نے اچھے مارکس لیے ہیں، پہلے کیا کہیں گے؟ اسکول بڑا اچھا تھا، ٹیچرز بڑے اچھے تھے، بچے نے بڑی محنت کی ہے. اس کے بعد اگر یاد آ جائے تو کہہ دیں گے اللہ کا بھی کرم ہوا. اور خدا نہ خواستہ بچہ فیل ہو جائے اسی اسکول میں پڑھنے والا، تو پہلی بات ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی مرضی. بھائی کیوں؟ اچھے مارکس بھی اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے، بچے نے محنت کی، اسکول اچھا تھا، ٹیچرز اچھے تھے، لیکن اصل اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اس کی عطا ہے. وہ نہ چاہے تو بچہ جتنی مرضی محنت کر لے، کامیابی نہیں مل سکتی. اسی طرح کاروبار ہے، کاروبار چل جائے، دوست کہتے ہیں جناب ماشاءاللہ آپ کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے. آہو جی میں تو محنت ہی بڑی کی ہے، سویرے 6 بجے دکان کھولنا، 12 میں بند کرنا، اور خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے، ہم پوچھیں یار کیا ہوا؟ وہ بس اللہ کی مرضی. ارے بھائی جب آپ کو عطا کرتا ہے، جب نعمت کے اثرات آپ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تب آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہمیں جو بھی ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے. اور نعمت کے متعلق آپ کے دل میں جذبہ شکر پیدا ہونا چاہیے، کسی کو کہنا نہ پڑے، بلکہ خود ہی سے آپ کے دل میں جذبہ شکر پیدا ہو. نعمت پر اپنے محسن حقیقی کا زبانی بھی اور دلی طور پہ بھی شکریہ ادا کریں. جب بندہ اپنے محسن حقیقی کے ساتھ وفاداری، عبادت اور اطاعت کا رستہ اختیار کرتا ہے، بندہ جب شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مزید انعام کا مستحق بن جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کا فضل اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور زیادہ اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد رمضان میں ہم نے نماز تراویح ادا کی، وقت نکالا۔ ادھیڑ عمر کے بھی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی کوشش کر کے قیام اللیل کیا، نماز تراویح ادا کی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے، قیام کیا، رکوع کیا۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان چلا گیا اور ساتھ ہی قیام اللیل بھی چلا گیا؟ حالانکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پورا سال قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی نماز تہجد جو ہے اس کو ادا کیا، اور قرآن کریم میں جو رات کا قیام ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ کے نیک بندوں کی خوبی اور نشانی ہے۔ اب جب کہ ہماری عادت بن چکی ہے تو کیا ہی خوب اگر ہم اس عادت کو پکا ہی رہنے دیں۔ آدھی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کے حضور اپنی مناجات پیش کریں، اس کے حضور اپنی دعائیں کریں، اپنی حاجات کو رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر رات کو، صرف رمضان میں نہیں، ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں۔ آسمان دنیا پہ آ کے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، فرماتے ہیں من یدعونی، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا؟ فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ کتنا آسان طریقہ ہے۔ 3 چیزیں دی اس میں، دعا مانگو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ یار ہم اتنے سست ہیں، اتنے ہم بدنصیب ہیں کہ خالق کائنات، مالک کائنات خود فرما رہے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے؟ ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے؟ ہے کوئی جسے کوئی چیز چاہیے وہ مجھ سے مانگے، میں اسے دینے کو تیار ہوں؟ لیکن مانگنے والے سوئے ہوئے ہیں، ساری رات ہم جاگتے رہتے ہیں۔ اکثر دوست، آپ کسی کا واٹس ایپ دیکھ لیں، 2 بجے 3 بجے آپ کو لاسٹ سین نظر آئے گا، اور وہ لاسٹ سین یہاں تو یہ ہونا وہ 2 بجے نظر آنے والا صبح 5 بجے پھر نظر آ جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو 2 بجے لاسٹ سین نظر آتا ہے وہ دوبارہ صبح 10-11 بجے پھر لاسٹ سین ہوتا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، اگر آپ اٹھ کے قیام اللیل کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر اس کے بعد آپ کو کسی انسان سے مانگنے کی ضرورت پیش آئے، کسی انسان سے کہنا پڑے کہ یار میرے لیے دعا کرنا، کسی کی منت کرنی پڑے۔ جب آپ مال کے کائنات کی منت سماجت کر لیں گے وہ پھر آپ کو لوگوں سے مستغنی کر دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم سوج جایا کرتے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک بندہ کتنی دیر کھڑا ہو، اس کے بعد اس کے جو پاؤں ہیں ان میں سویلنگ آتی ہے۔ اس کا تجربہ آپ خود کر لیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے۔
کہ جس سے آپ کے مقدس قدم سوج جاتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے مقدس جو قدم ہیں وہ سوج جاتے ہیں؟ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ تو کیا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور اس نے میرے پہ مہربانی کی ہے، تو میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخری رات میں اٹھ کر اللہ رب العزت کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد پانچویں چیز جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ہے، ہم چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کا تعلق ایک مسلمان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، اس کی وفات سے لے کر اس کے جنت و جہنم کے فیصلے تک اس کے ساتھ ہے۔ ابھی ہماری غفلت ہے کہ ہم اسے الماری میں رکھ دیں، اچھا غلاف لے کر اسے بیٹی کے سر پہ رکھ دیں، اسے کسی کے فوت ہونے پہ پڑھنا شروع کر دیں، فوت شدگان کے لیے پڑھانا شروع کر دیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ در حقیقت قرآن کریم ایک مسلمان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اگر انسان قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں عزت عطا نہ کرے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اور اس امت کا وجود، اس امت کی زندگی، اس امت کی بلندی، اس امت کی پستی، ترقی، تنزلی جو بھی ہے، یہ سب قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ مسلمانوں نے جب بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑا، یہ دنیا میں کامیاب اور خوشحال ہوئے، اور انہوں نے جب بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑا، انہوں نے قرآن کریم کو فراموش کر دیا، صرف قرآن کریم کو شوکیس میں، الماری میں سجانے کے لیے رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور یہ جو دور ہے موجودہ، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جا سکتا، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتا، یہ دیوبندی ہے، یہ دونوں کی مسجد میں نہیں جا سکتا، تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اور میرے بھائیوں، اس بحث سے باہر نکل آؤ۔ موجودہ دور الحاد کا دور ہے، لوگ تمہارے رب کے وجود کا انکار کر رہے ہیں اور تم ابھی تک ان بحثوں میں لگے ہوئے ہو۔ آنے والی نسل جائیے یونیورسٹیز میں، کالجز میں سروے کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا، 1 2 3 کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ملیں گے جو اللہ رب العزت کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ آپ کو انہیں یقین دلانا پڑے گا۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں ایسے نام نہاد اسکالرز جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ ہماری نوجوان نسل کو ایسے رستے پہ چلا رہے ہیں کہ جس میں یہ کہنے کو تو مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے پلے میں ایمان کے نام پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ ابھی تک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے
تنازع میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج مغرب آپ کی مساجد اور آپ کی مدارس کے پیچھے نہیں پڑا ہوا۔ ایک کتاب ہے یہودی پروٹوکولز، اس میں یہودیوں کے تھنک ٹینک کے متعلق انہوں نے رائٹر نے لکھا ہے کہ ان کی اسپین میں میٹنگ ہوئی، وہاں پہ ان کا ایک جو بندہ تھا اس نے کہا، کوئی ان کا دانشور تھا، کوئی مفکر تھا، اس سے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کی مخالفت کرنے کی، ہم تو ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے نام مسلمانوں والے ہوں، عبداللہ، احمد، عبد الرحمن، محمد، قاسم، لیکن وہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، ان کی عادات، ان کی تقالید، ان کی روایات ٹوٹل اسلام مخالف ہوں گے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں سمجھ نہ آئے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہر سال ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ کیا قائد اعظم یونیورسٹی میں ہندو پڑھتے ہیں؟ نہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن وہ نسل تیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ویلنٹائن ڈے منایا نہیں جاتا؟ کیا اپریل فول منایا نہیں جاتا؟ کیا منانے والے یورپ سے آتے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان اپنی کلائیوں پہ دھاگے نہیں باندھتے، کڑے نہیں پہنتے، اپنے پاؤں میں ٹخنوں پہ دھاگے نہیں باندھے جاتے، اپنے جو نیلز ہیں انہیں بلیک نہیں کیا جاتا؟ یہ لوگ ہم ہی میں سے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے انہیں قرآن کریم کی روشنی سے روشناس ہی نہیں کروایا، ہم نے ان پہ توجہ ہی نہیں کی۔ اور جب تک ہماری آنکھیں کھلیں گی، ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، تب تک میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے سروں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہوگا۔ یہ وقت ہے، ابھی اسکولوں کے رزلٹس آئے ہیں، یہ وقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، ایک بچہ کم از کم آپ کے گھر میں ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کریم کا حافظ ہو، جو قرآن کریم کا عالم ہو، جسے یہ پتہ ہو کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب آپ اس جذبے کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے تو پھر آپ فرقہ واریت سے بچ جائیں گے، آپ ان گروہی اختلافات سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ سیدنا شریح خزائی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ابشروا ابشروا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کہا ہم خوش ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَن تَزِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اگر تم خوش ہو، اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہو، مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو، تو پھر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یقیناً یہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پس تم اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم نے اس کو تھام لیا، تم نے اس کے اوپر غور و فکر کر لیا، عمل کر لیا، تو اے میرے صحابہ نہ تم برباد ہوگے اور نہ ہی تم ہلاک ہوگے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس لیے رمضان میں بھی جو آپ کی روٹین تھی قرآن کریم کو پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی،
وہ روٹین اب بھی آپ کی قائم رہنی چاہیے، بلکہ آپ اپنا پورا اسکیجول بنائیں پورے سال کا۔ جون سا قرآن کریم کا نسخہ آپ کے پاس ہے اس کو سامنے رکھیں، روزانہ کی ایک آیت۔ کتنا ٹائم لگتا ہے پڑھنے میں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ، ترجمہ ساتھ ایڈ کر لیں، تفسیر ایڈ کر لیں، 3 منٹ لگ جائیں گے، یعنی 5 منٹ کر لیں۔ کیا ہم اللہ کی کتاب کو روزانہ 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دن میں ساری پڑھ لیں، آپ روزانہ 5 منٹ دیں۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا، روشن کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی روشن کر دے گا، اور جب آپ کا ذہن اور دل خالق کائنات روشن کر دے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پہ گامزن بھی کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ کیا جائے، کہنے سے سننے سے فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، روزانہ 5 منٹ آپ اس کو نہیں دیں گے، تب تک آپ انہی بحثوں میں الجھے رہیں گے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہم نے جنت جہنم کے فیصلے بھی خود ہی کر دیے ہیں، حالانکہ اللہ کا کام ہے، اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے، کون اللہ کے ہاں مقبول ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے پہ آئے تو اس بدکار عورت کو بھی بخش دیا جس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اور نہ بخشنے پہ آئے تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ سخی جو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے اس طرح جہنم میں پھینکو کہ یہ منہ کے بل جہنم میں گر جائے۔ اور وہ عالم، وہ خطیب جو اس لیے بیان کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا خطیب ہے، یہ بڑا عالم ہے، اس کی بات میں بڑی تاثیر ہے، اس کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کریم کو اپنے سینوں کے ساتھ لگائیں، اس کو کھولیں، اس کو وقت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔